بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 57 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم منادا میں ترخیم کی صورتیں اور ان کا اعراب پڑھیں گے۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ زِيَادَتَانِ فِي حُكْمِ الْوَاحِدَةِ كَأَسْمَاءَ وَمَرْوَانَ أَوْ حَرْفٌ صَحِيحٌ قَبْلَهُ مَدَّةٌ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ 4 أحرف حُذِفَتا، وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا حُذِفَ الْاسْمُ الْأَخِيرُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَحَرْفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ فِي حُكْمِ الثَّابِتِ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَيُقَالُ يَا حَارِ وَيَا سَمُ وَيَا كَرَوَى، وَقَدْ يُجْعَلُ اسْمًا بِرَاسِهِ، فَيُقَالُ يَا حَارُ وَيَا سَمِ وَيَا كَرَى۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ زِيَادَتَانِ فِي حُكْمِ الْوَاحِدَةِ، پس اگر منادا کے آخر میں ایسے 2 حروف زائد ہوں جو ایک زیادتی کے حکم میں ہوں، کَأَسْمَاءَ وَمَرْوَانَ، جیسے اسماء اور مروان، او حرف صحیح قبلہ مدۃ وہو اکثر من 4 احرف حذفتا، یا اس کے آخر میں ایسا حرف صحیح ہو جس سے پہلے حرف مدہ ہو، اس حال میں کہ وہ 4 حرفوں سے زائد پر مشتمل ہو، تو ایسے دونوں حرفوں کو حذف کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا حُذِفَ الْاسْمُ الْأَخِيرُ، اگر وہ منادا مرکب ہو تو آخری اسم کو حذف کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَحَرْفٌ وَاحِدٌ، اگر ایسا نہ ہو تو صرف ایک حرف کو حذف کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي حُكْمِ الثَّابِتِ عَلَى الْأَكْثَرِ، اور حذف شدہ حرف اکثر علماء نحو کے نزدیک حرف ثابت کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔ فَيُقَالُ، تو کہا جائے گا، یا حاری و یا سمو و یا کروا، اور کبھی منادا مرخم کو مستقل اسم قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے یا حارو و یا سمی و یا کرا۔ آج کے درس کے اندر 2 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات منادا میں ترخیم کی صورتیں، اور دوسری بات منادا مرخم کا اعراب۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ زِيَادَتَانِ سے یہ بتایا ہے کہ منادا کے آخر میں ترخیم کر کے یا تو ایک حرف کو حذف کیا جائے گا، یا 2 کو، یا ایک پورے کلمے کو۔ اور فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ زِيَادَتَانِ سے لے کر وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَحَرْفٌ وَاحِدٌ تک کی عبارت میں منادا کی 5 صورتیں اور ترخیم کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی 2 صورتوں میں دوسری قسم، تیسری میں تیسری قسم، اور چوتھی میں پہلی قسم کا بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ زِيَادَتَانِ، اگر منادا میں 2 حرف زائد ہوں لیکن وہ دونوں حرف ایک ہی زیادتی کے حکم میں ہوں، مثلا الف اور نون زائدتان یا الف ممدودہ اس کے آخر میں ہو، جیسے مروان اسما۔ مروان کے آخر میں الف نون زائدتان ہے اور وہ ایک ہی زیادتی کے یعنی ایک ہی حرف کے حکم میں ہے۔ اور اسی طرح اسما کے آخر میں الف ممدودہ ہے
اور الف ممدودہ یہ بھی ایک ہی ذاتی کے حکم میں ہے۔ یہاں کہتے ہیں وہ ایسا اسم ہو جو 4 حرفوں سے زائد ہو، جس کے آخر میں حرف صحیح ہو لیکن اس سے پہلے والا حرف صحیح نہ ہو بلکہ حرف مدہ ہو، یعنی اس سے پہلے حرف مدہ میں واو ہو، الف ہو، یا ہو۔ تو ان صورتوں میں منادہ میں ترخیم کر کے اس کے آخر سے 2 حرفوں کو حذف کیا جائے گا، جیسے مروانو ہے۔ اب اس کو ہم منادہ مرخم بنائیں گے تو بنے گا یا مرو۔ یا اسماؤ ہے، اس کو ہم جب منادہ مرخم بنائیں گے تو بنے گے یا اسمو۔ اور اسی طرح یا منصور سے یا منصو، اور یا ادریس سے یا ادری، اور یا عمارو سے یا عمو پڑھنا جائز ہے۔ صاحب حاشیہ رحمہ اللہ نے اور بھی مثالیں دی ہیں، مثلا بصری، آخر میں یا مشدد ہے، یہ 2 حرف ہے، ان کو حذف کر دے، یا بصر پڑھ لیا یا بصرو پڑھ لیا۔ اور اسی طرح یا زیدان ہے، یا زیدہ، یا زیدون ہے، یا زیدو، یا ہندات ہے، یا ہندو۔ اب صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فی حکم الواحدہ لکھا ہے۔ فی حکم الواحدہ کا مطلب یہ ہے کہ زائد حرف تو 2 ہوں لیکن وہ دونوں ایک حرف زائد کے حکم میں ہو، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اسم میں ان دونوں میں سے ایک ہو اور دوسرا نہ ہو، بلکہ یا تو دونوں ایک ساتھ موجود ہوں گے یا دونوں محذوف ہوں گے، یعنی ان کا ہونا اور نہ ہونا ایک ساتھ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا فَحُذِفَ الْاسْمُ الْأَخِيرُ۔ یہاں سے منادہ کی تیسری اور چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے اگر وہ منادہ مرکب منع صرف یا مرکب بنائی ہو تو ان دونوں صورتوں میں باقاعدہ طور پر دوسرے والے پورے کلمے کو حذف کیا جائے گا، جیسے بال بکو سے یا بالو، اور حضر موت سے یا حضرہ، اور خمسہ عشرہ سے خمسہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکب کی ان دونوں قسموں میں دوسرا اسم بمنزلہ تائے تانی سے زائدہ کے ہے، جو کہ اصل میں ایک مستقل کلمہ ہے، لیکن شدت اتصال اور ایک ساتھ کثرت استعمال کی وجہ سے گویا کہ ایک ہی کلمہ ہے، اور دوسرا کلمہ گویا کہ اسی ایک کلمے کا ایک جز بن گیا۔ تو جب منادہ مرخم میں چونکہ کلمے کے آخری جز کو حذف کر دیا جاتا ہے، لہذا اس سے بھی اسی کلمے کو یا اسی کلمے کو جو بھی منزلہ جز کے حذف کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ، اگر کوئی اسم ایسی صورت میں ہو جو ماقبل کی چاروں صورتوں کے علاوہ ہو، چاہے جیسے بھی ہو، تو ایسے اسماء سے صرف ایک حرف کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے یا حارث سے یا حاری، یا شعیب سے یا شعی، یا ثمود سے یا ثمود۔ وَهُوَ فِي حُكْمِ الثَّابِتِ عَلَى الْأَكْثَرِ۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ منادہ مرخم کا اعراب بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں علماء نحو کی 2 مذہب ہیں۔ جمہور علماء نحو فرماتے ہیں ترخیم سے پہلے جیسے حرکت تھی ویسے ہی اب بھی رہے گی، کیونکہ جو حرف حذف ہو چکا ہے وہ تاحال قائم ہے اور دائم ہے، اور جو محذوف ہے وہ مذکور کے حکم میں ہے، اس لیے جو حرکت اس پہ ہوگی وہی پڑھی جائے گی۔ مثلا حارثو ہے، اس کو منادہ بنائے یا حارثو، اب ترخیم کر لیں، سا کو گرا دیا تو یا حاری، راہ پر کسرہ پڑھیں گے تو ترخیم کے بعد بھی وہی حرکت پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح یا سمودو ہے، جب اس میں ترخیم کر لیں تو یا سمو پڑھ لیں، اور اس سے یا کروانو ہے تو ترخیم کر لیں یا کروا بن گیا۔ وَقَدْ يُجْعَلُ اسْمًا بِرَاسِهِ، یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ
دوسرے علماء نحو کے مذہب کو بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ترخیم کے بعد باقی ماندہ حروف کو بھی مستقل اسم مانا جائے اور اسم مانا جائے، لہذا ترخیم سے پہلے جو اس کا اعراب تھا وہی اعراب اب بھی اس پر پڑا جائے گا۔ اور مذکورہ مثالوں کے ہاں یوں بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، مثلا یا حارثو ہے، اس کو یا حارو، یا سمودو ہے یا سمو پڑھ لیں۔ اس میں واو آخر میں واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدل سکتی ہے، پھر یا کی مناسبت کی وجہ سے ماقبل کے ضمہ کو کسر سے بھی تبدیل کر کے پھر یدعو یرمی کے قاعدے کے تحت یا کی حرکت کو کسرے سے تبدیل کر کے یا سمی بنا دیں گے، یا سمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا کروانوں کو یا کراوو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر واو متحرک ہے، ماقبل اس کا مفتوح تھا تو قاعدہ با کے قانون سے اس کو الف بھی بنا سکتے، یا کرا پڑھ سکتے۔ جس طرح سمو کو یا سمی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح یا کروا کو یا کرا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک تو منادہ مرخم کی صورتوں کا اور اس کے اعراب کا ذکر تھا۔ کل حاضر ہوتے ہیں مندوب کی تعریف اور اس کے ضروری مسائل کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔